الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم بك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاص اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب سن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروراں ہم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری دولت پہ لاکھوں جان سارا سلام در منصور قرآن کی دل کے بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام یعنی صاحب قمیص ہدا
پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماحی رزق و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تبے بے لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الانبیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگل قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلوان کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس ہری میں برارت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، اے یہ بات اے اسلام وقت پہ لاکھوں سلام، اے یہ بات اے اسلام صرف کھان پین دا نام نہیں ہے، پھل سٹان دا نام نہیں ہے، پگڑیاں بن لین دا نام نہیں، اے صرف سٹیج سجان دا نام نہیں، اسلام کی نام ہے جدو آ جائے گل تے پھر حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضرت امیر حمزہ نے دوویں ہتھاں تلواراں ان دے پگڑیاں اور دوویں ہتھاں تلوار جڑا حضور دے سامنے آیا این چل کے جناب ایک بندہ آیا وہ این آ گیا دیکھا کہ وہ بھی حضور دے مقابلہ فرمایا یمنا مقدیات البذور، فرمایا ختنہ کرنے والے دے نعرہ نہیں تواڈے کو لوانا، اس واسطے کہ نعرہ جدو لگنا تے پھر نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرہ شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ جتو صحابہ گزرے قیامت تک اے سانو نمیاں پٹیاں پڑھان دیں سویرے شام، اے جناب سارے یہود و حنود کے ایجنٹ اور پھر میڈیا تے بیٹھ کے جی پاکستان ٹیکنالوجی سے، اور جناب میں نے کہا ہے امت مسلمہ کی نجات ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، امت مسلمہ کی نجات اس رستے سے ہے جس رستے پر میرے آقا و مولا کے غلام چل کر گئے، ہاں اس رستے پر نجات ہے جس رستے پر بدر والے چل کر گئے، اس رستے پر نجات ہے جس رستے میں احد والے چل کر گئے ہیں۔
وہ رستہ کون سا ہے؟ 70 زخم لگے حضرت طلحہ کو، 70 زخم لگے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آیا، آپ حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے 70 زخم کھانے کے بعد۔ جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آیا، آپ نے پانی اپنی جناب چھاگل میں سے نکالا اور پانی چھڑکا حضرت جناب ابو طلحہ کے منہ کے اوپر۔ ان کو ہوش آئی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا، میرا کتنا خون نکل گیا، میں بچوں گا زندہ یا نہیں، میرے پچھلوں کو جا کر یہ پیغام دے دینا، میری وصیت یہ ہے، میرے اتنی مال و دولت ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ جب ہوش آئی تو پہلا سوال کیا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے۔ بس ایتنی بات ہے، اے اسلام، اسلام جڑا اسلام دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال، دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات۔ کیا جی ہمارے مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے جہاد کا، اور یہاں پر جیلم میں بیٹھے ہوئے ڈبو کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ویسے ایک گل کراں، اج تک قوم نے مولویوں کا مذاق اڑایا، اور جی اے جناب جدو بغداد چھلاکو خان آ رہے سی تے مولوی یہ بات کر رہے سن کہ جناب مجھ چٹا وال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جدو سکوت غرناطہ ہو رہے سی یا جناب سکوت ڈھاکہ ہو رہے سی تے مولوی یہ جناب بات کر رہے سن کہ جناب ایک کٹ مسواک ہونی چاہیے کہ نہیں۔ میں کیا آج مولوی گٹھا نہیں ناپ رہا ہے، آج تک مولوی گٹھا ناپ کے کفن سر سے بندے ہوئے۔ آج تک یہی ہے نا، جدو کفن نہیں ملے گا تو ایسے اے جناب اسی پورے کفن جتنا کپڑا سروں تے بنیا ہوا کہ سانو کفن نہ بھی ملے تو ایسے دفنا دینا، لیکن حضور دی امت واسطے چلو آؤ تڑے وہ کھڑے ہو فلسطین واسطے، آج کسی سے میں کچھ کر جائیے، لیکن یہ کہتے ہیں جناب نہیں ان کو جہاد پر بھیج دے۔ میں نے کہا ہاں جہاد کرنے کے لیے ڈی این اے میچ ہونا چاہیے امیر حمزہ سے، غلط ڈی این اے والا جہاد نہیں کر سکتا۔ ہاں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت میں؟ اسی دلیر ہو کے بڑھنا کچھ نہیں ہوتا، جلو موت تو آ گئی، موت تو انہوں نے آ گئی جڑا ڈر ڈر کے رہے قبرستان بھرے پین، کدی اج تک سختی ہوتے نہیں لگیا کہ اے زندگی دی حسرت پوری کر کے مریا۔ ہاں بوئے گل نہ لائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا پریشان نکلا۔ ہاں دنیا تو جڑا بھی کیا جناب اس کی پوری نہیں پئی، کوئی نہیں کیا، اگر دیکھنا ہے تو پھر منظر دیکھنا تے قبر جناب میں قربان سنا تو باہو، قبر جنا دی جیوے ہوں، اور قبر خالد بن ولید کی قبر ہے۔ آج بھی امت مسلمان پیغام دے رہی لقیت قضا و قضا دفن وما فی جسمی الا شبر۔ ہاں جی فرمایا جا کے میرا بزدلاں نو پیغام سنا دیو، میں بڑیاں جنگاں چ اس موت نو تلاش کیتا، اے موت میرے سامنے نہ آئی۔ آج خالد اس طرح بستر تے چلا جائے گا جس طرح اٹھ جناب قلعے تے چلا جاندا۔ فرمایا میرا جسم ایک بالشت نہیں بچا جتھے تلوار تیر تے نیزے نہ لگے ہون، لیکن فلا نامت اعین الجبنا، ماشاءاللہ بزدلاں کدے نیند نہ آوے، انہاں نو جا کے میرا پیغام سنا دیو، تلوار تیر تے نیزے نہ کوئی نہیں مردا، بندہ مردا ادو ہی ہے جدو آئی ہوے۔ آج پوری امت جناب اصل بات ہے کہ اسی کہنے او مظلومن او مظلوم نہیں ہیں، او مظلوم تے اسیاں جڑے انہاں واسطے کچھ نہیں کر سکے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر، او ظالم ہوے یا مظلوم، مظلوم تو جڑا مدد نہ کر سکے او تو مظلوم نہیں، او تو جناب اپنے بچے بھی جناب بمبا دے اندر اڑوا کے بھی، اور جناب اپنے چیچڑے بھی گھر بھی بار بھی تباہ کر کے بھوک دی حالت وچ بھی کہہ رہے ہیں ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نہیں بھائی باقی صحیح کہنے سرگودے والے دم میرے گل کرن دو، میں پھر تواڈے کو نعرہ دم ہم کوئی نہیں ہو جھلیو کمال والی گل ہے۔ اچھے اسی نعرہ لگے تے اسلام آباد تک کندا ہلنیاں چاہیے، اور جناب جڑے نہ گھوڑے بندے ہوئے غوری غزنوی اے قوم مذاق اڑاتی سی بابا جی نے کیا غوری آیا، غوری نہیں آیا تو فلسطین دی آبادی تباہی اجڑ گئی نا، جے غوری آیا ہوندا تو فلسطین دا یہ حال نہ ہوتا۔ قوم مذاق اڑاتی سی جی بابا جی نے غوری آیا، غوری نہیں آیا، وہ پھپھو دی جناب ولیمے واسطے پھپھو دی برات واسطے سنبھال کے رکھو اوتھے چلا لینا، اور جناب بابا ڈبو دی پھپھی دے جناب ولیمے تے چلا لینا، برات تے چلا لینا، اس واسطے نہیں آیا۔ اگر وہ آیا ہوندا ایک باری بھی کیا ہوندا ہے غوری سامنے رکھ کے ساڈے ذمہ داراں نے کیوں ہے اج تو بعد فلسطین سے ایک دھماکہ ہویا تھا اسی تواڈے اوتے چلا دیں گے، شام تک سارا اسرائیل پیرے وچ آیا ہونا سی۔ لیکن جناب اقبال کہندا کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔
کہندا انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں. ہاں فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ گھر بیٹھے رہندے مسجد نبی جناب تسبیحیں روڑتے رہندے اور جناب سر ڈھا کے جناب نفل پڑھتے رہندے یہ کہندے یا اللہ مدد کر بدر وچ. نہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاماں نوں بدر وچ لے کے گئے کہ حضور نے سجدے سر رکھ دیتا. صحابہ کہندے حضور نے ساری رات حضور سجدے سر رکھیا. رمضان ہے 17 رمضان ہے ساری رمضان دی جناب صبح ساری تک حضور نے سجدے سر رکھیا. جب ساری دا وقت ہویا نا تو حضور نے ان کر کے ہاتھ چک دیتے. امام الانبیاء دی بغل دی سفیدی بھی نظر آنے لگی. حضور کا نور چمک رہا. حضور نے کہا یا حضور نے دعا کی منگی دعائیں ناز اٹھائی. حضور نے کہا یا اللہ اے میں اپنے غلام لے آیا یا تو انہاں دی مدد نہ کیتی نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تے پھر کی اللہ نے جناب کی ہویا پھر یوحی ربک الی الملائکۃ. ہاں جی اللہ نے فرمایا 1000 فرشتے 2000 3000 4000 5000 نشان والے فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال. اس واسطے پہلے بدر جانا پہندا. یہ گھر بیٹھے نہیں اور جناب مارتا جانا. میں تو پچھلے دنوں بھی پیغام دیتا کہ جنرل صاحب تسی حافظ صاحب بھی ہو بڑا قرآن سناندے ہو سانو اور خوشی ہوندی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تسی یہ سناندے ہو یہ قرآن ہے کی یہ قرآن پڑھتے ہو. مارتا جناب ایوب بھی گیا مار یحییٰ بھی گیا مار بھٹو بھی گیا چلے دنیا تو امیر المجاہدین بھی گئے مار مشرف بھی گیا. جدو مر ہی جانا تے آؤ ذرا شان نال فلسطین دی مدد کر جائیے مر جائیے. مر جانا کسے دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مار بڑے بڑے نامی نشان کبھی تے جناب او بڑے بڑے دنیا تو چلے گئے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جس کی قبر جندی آج بھی امت اس کو ہر سانہ یاد کی کر دی اس کو صلاح الدین ایوبی کہندے. ہاں اس کو صلاح الدین ایوبی کہندے. اوے فلسطین اس طرح نہیں آزاد ہونا اتنی تڑپ چاہیے. فلسطین تو اڑا خیال ہے بیٹھے بیٹھے آزاد ہو جانا این کر کے جناب نہ ہون اور جناب رحمت پایا ہوئے. میرے آقا و مولا حضرت مصعب بن عمیر نو میدان عہد جانے دیکھن کہ حضور دے مبارک چشمان چوں آنسو آ جان. فرمایا او مصعب بن عمیر جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی تے خوشبو آلاندا سی گھنٹوں جتوں گزر جاندا سی بادشاہ تک آندی سی گلی گلی چ پتہ لگدا سی مصعب بن عمیر گزریا. آج صرف احمد رہ گیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کر کے اپنا جھنڈا بھی پکڑا دیتا. اور پھر کی ہویا دو سعدین یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ یہ حضور کے اگے کے حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے اپنے اگے کر دیتا اور امام الانبیاء پیچھے سواری سے حضرت مصعب بن عمیر اگے کے کر. اور تسی ڈرے بیٹھے ہو اور یار اچھا یہ گلاں کرنیاں کہنے تسی یاد کرو اور گل سنو بھائی اسی جہاد واسطے تیار ہاں. کدو انکار کیتا؟ کسی نو کوئی شوق ہوئے تو سانو دے او سامان اسی جان واسطے تیار ہاں. نہیں تے سانو جہاد وچ بھر کے اسے جناب غزہ لا دیو کم از کم اسی انہاں دے نال شہید تو ہو جائیے. انہاں دے نال شہید تو ہو جائیے. کل قیامت والے دن حضور دی بارگاہ وچ خوش ہوئیے تے نہ کہیے اسی کوفیاں دی طرح چپ رہے. اسی کوفی تے نہ بڑھیے نا ساڈا نام کوفیے دا تے نہ آوے نا. کم از کم ہور دی صف وچ کھڑے ہوئیے. چلو دنیا کی گل نہیں کرتے. مجمع کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ یقین ہے میں نہیں مرنا. کوئی ایک بندہ کوئی بندہ نہیں ایسے کہ جس کو یقین نہ ہوئے مر جانا یار لیکن مرنا تو چج دا مرنا. ہاں شان نہ مرنا خالی مرنا کی مرنا. او رانا سانگا دے مقابلے چاہے نا ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین بابر کو 10 یا 12 ہزار دی فوج تھی. رانا سانگا کو 80,000 دا لشکر تھی اور بڑا جدید اسلحے نال لیس تھی. انہاں کو جناب تلواراں بھی پوری کوئی نہیں سن گھوڑے بھی پورے کوئی نہیں سن اور جناب سامان جنگ بھی پورا کوئی نہیں تھی. اور جناب ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا اپنی
12,000 دی فوج دے سامنے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انہوں نے کہا میرے سپاہیوں غور نہ سنو, اے ہنے جناب ساڑی تعداد 12,000 ہے, انہاں دی جناب 80,000 ہے, اور ساڑھے تو کئی گنا جناب 4 5 7 10 گنا کئی گنا ساڑھے تو زیادہ اے ہنے جنگ شروع ہوئے گی, اسی سارے تے شہید ہو جاواں گے, ساڑیاں لاشاں بھی دفنان والا کوئی نہیں ہوئے گا, بعد چ گدھا آن گیا چیلا آن گیا کبے آن کے ساڑیاں لاشاں کھان گے, پھر ساڑیاں ہڈیاں تے بھی بنجر اور رہ جان گے وہ بھی خاک سے مل جاواں گے, ساڈا تاریخ نام ہی نہیں ہوئے گا. ساری فوج سے مایوسی چھا گئی. جدوں نے کہا سب نو یقین ہو گیا کہ اسی شہید ہو جانا, انہوں نے کہا جدوں یہ یقین ہے شہید ہو جانا آؤ ذرا ہن شان نہ شہید ہوئیے. چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 12,000 نے شام تک 80,000 لوگ لا لیتے. اسلام دے اندر جناب اے تصور ہی نہیں ہے قرآن دا جناب, نہ اسلام دا تصور ہے وہ تعداد دے اندر. تعداد سے ہوندا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پہلے تعداد دیندا. تعداد اے تے اسلام دا اعجاز ہے, بندہ ایک ہوئے گا, سمجھاواں گل, بندہ ایک ہوئے گا, بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہوئے گا. میرے پاپا جی دی میرے پاپا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. بندہ ایک ہوئے گا اور بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہوئے گا, اور جناب سارے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہے جی سارے اپنے بھی بیگانے بھی, بابا جی بڑے ڈاڈے او جی اسلام, اور جناب میڈیا تے اخبارات تے جناب بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو دانشور کہنے والے, میں تو انہوں دانش خر کہنا, اور جناب بڑے بڑے اپنے آپ کو جناب فلسفی اور منطقی کہنے والے, بڑے بڑے جبہ و دستار دے حامل, بڑے بڑے جناب وزارتاں اور جناب بڑے بڑے منصبہ دے حامل, بڑے بڑے جناب منصبہ ہوتے بیٹھے ہوئے لوگ وہ کہیں گے نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. ایک بابا جی اپنے ویل چیئر آگے کر کے اوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو, پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا, پھر تو تلوار اٹھا کر بدر جانے کا درس دیتا ہے. حضور کے غلام ہر حال میں لذت لیتے ہیں. وہ جب حضرت نعمان بن مقرن گیا یزدگرد کے دربار میں ایلچی بن کے سفیر بن کے, جب یزدگرد کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کیوں ہے بھوکے ہو گئے ہو, اسی تو جناب سال دی تنخواہ بھی دینے, روٹی بھی دینے, گندم بھی دینے, اناج بھی دینے, پوری جناب فوج نو تواڈے پورے لشکر نو جناب جوڑے بھی سوا کے دینے, کپڑے بھی دینے, جتیاں بھی دینے, جاؤ واپس چلے جاؤ. حضرت نعمان بن مقرن نے کہا اسی بھوکے نہیں ہوئے, اسی اپنے آقا و مولا دا کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا تسی ساڈا مقابلہ کرو گے, اے ویکھو تہاڈیاں تلواراں تے دندانے پیا ہوئے, تہاڈے جوتیاں تے تسمے بھی کوئی نہیں, تہاڈیاں پنڈیاں پھٹیاں ہوئیاں, تہاڈے گھوڑے دے نال بھی کوئی نہیں, لگاماں بھی جناب مضبوط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا انج نہیں, میدان وچ آ ساڈیاں تلواراں دا چلنا ویکھ. انہوں نے پھر آپ کے نال مذاق کیتا, اور آپ جدو گئے نا آپ کے نال مذاق کیتا. انہوں نے جناب کیا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تہاڈی ساری جنگ ہوندی, اپنے جناب سپاہ سالار واسطے نا اے اسی جناب ٹوکریاں رکھیاں, اے تحفے لے جاؤ. اور جدو آپ نے ٹوکری چکی نا تے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس دے وچ تحفے تے نہیں ہیں, اس دے وچ مٹی تے پتھر ہیں, تے آپ نے چک کے خوشی نال سر تے رکھ لئی. جدو پہنچے نا حضرت خالد بن ولید دی دربار وچ, حضرت سعد بن ابی وقاص, سارے جناب صحابہ دے دربار وچ, انہوں نے کہا مبارک ہوے, حضور دا غلام ہر کام وچ چس لیندا, لذت لیندا. انہوں نے کہا مبارک ہوئے. انہوں نے کہا جناب پوچھا, جناب امیر لشکر نے پوچھا کی مبارکباد ہے. انہوں نے کہا مٹی انہوں نے ساڈے پہلے ہی اپنے حوالے کر دی, انہوں نے ٹوکرے مٹی کری ہوئی سی نا, انہوں نے کہا مٹی اپنے حوالے کر دی تھی, بس ساڈے ہن پہنچن دی دیر ہے.
حضور دے غلام ہر گل جناب مزہ لیندے جدو بابا جی نو آئے نا گرفتار کرن تے سیڑھیاں تو گھسیٹیا تے بابا جی ہاتھ پہ تے وہ جناب کھڑا ہو گیا او ڈی ایس پی ایس ایچ او نے کہا جناب بزرگوں دسو ہنستے کیوں ہو رضوی صاحب دسو ہنستے کیوں ہو میں ہنسیا اس واسطے کہ جنہاں واسطے تو کر رہا ہوں تینوں ویکھ نہیں رہے جنہاں واسطے اسی کر رہے ہوں سانو ویکھ رہے قوم جہاد سے تیار کرنے واسطے چلیو نہ من کجا سخن کجا یہ بہانہ ہے محفل اجی اقبال کہتے ہیں نا وہ دوسری بات بھی ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را بہرحال قوم نو جہاد واسطے تیار کرنے واسطے شہباز شریف کی لوڑ نہیں اٹھے امیر المجاہدین کی لوڑ ہے اور جنہاں نے جناب جنہاں دا ملجا و ماوا جنہاں دے علاج لندن میں چاہندے ہون نا انہاں دے علاج وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں وہ جہاد نہیں کر سکتے جنہاں دا علاج میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف جنہاں دا علاج کتے ہوندا بھائی داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے ہوندا خواجہ اجمیری دی چوکھٹ تے ہوندا پیر سیال دی چوکھٹ تے ہوندا ہاں جنہاں دا علاج تے ہوندا او ٹھیک ہو او جہاد کر سکتے ہیں اور کوئی جہاد نہیں کر سکتا ہاں اس واسطے اے بہرحال تانوں اسی دس رہے ہیں اٹھو تگڑے وہ کچھ نہیں ہویا مر جانا اے طے میں مر جانا لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات اور مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بھائی اتنی بات میں آپ کو سناتا ہوں وہ کیا بات ہے حضرت درار بن ازور کے بارے میں جانتے ہیں بھائی جانتے ہیں اے پاکستانی جناب انہوں نے ٹینک بھی بنایا ہوا درار لیکن درار چلان واسطے درار بن ازور والی غیرت بھی تو چاہیے نا اینٹا نہیں نا درار بن ازور حضرت خالد بن ولید نے 4000 کا لشکر منگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا میں 4000 بندے چاہیے حضرت خالد بن ولید جدو جنگ کر رہے ہیں جنگ دے موقع تے 4 لوگ حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ چ آ گئے حضرت کاکا حضرت مثنى حضرت درار بن ازور اور حضرت شرحبیل یہ چاروں آ گئے اور انہوں نے ایک چٹھی دی تھی اور جب چٹھی حضرت خالد بن ولید نے پڑھی تو خوش ہو گیا انہوں نے کہا ہاں جی تسی آگے اور لشکر پیچھے آ رہا انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین جناب امیر لشکر جناب خالد بن ولید خالد و سیف من سیوف اللہ ہے پوری پڑھو اوتے تھلے لکھیا ہوا سی جڑے میں 4 بندے بھیجے نا یہ 4000 دے مقابلے جتھے مرضی ازما لینا حضرت خالد بن ولید نے جنگ اجنادین اور اجنادین دونوں طرف پڑھتے ہیں بعد چ علماء میری غلطی نہ کرتے پھرنا جنگ اجنادین اور اجنادین دونوں طرف پڑھتے ہیں جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے صرف 60000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے اور سارا دن جنگ لڑتے رہے 23000 دا لشکر سی مسلمانوں دا سمجھو کہ 23000 دے 22000 یا 24000 دا لشکر سی 23000 اگر 24000 دا لشکر سی تے 23940 بندے ایک سائڈ تے کھڑے کیتے 60 بندے لے کے 60000 دے نام مقابلہ کرتے رہے حضرت خالد بن ولید کی شکایت لا دیتی مدینے حضرت خالد بن ولید کی حضرت فاروق اعظم شکایت لا دی کسی نے انہیں کہا دیکھو امیر المومنین 60 بندے لے کے جناب 60000 دے نال لڑتے رہن باقی سارا لشکر ایک سائڈ تے کھڑا رہا حضرت خالد بن ولید کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا فرمایا خالد اے تو کی کیتا اگر تو 60 دے ساتھ شہید ہو جاندے پھر اے تو کی کیتا باقی لشکر کھڑا کر کے 60 بندے نال 60000 دا مقابلہ کردا رہا حضرت خالد بن ولید نے خالد تو پھر خالدن کون خالد قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررہ کون خالد میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ موتا دے موقع تے حضور مسجد نبی جلوہ گارن حضور جناب بیان فرما رہے موتا دا مندر فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے جھنڈا حضرت زید بن ثابت نے سنبھال لیا حضرت زید بن ثابت بھی شہید ہو گئے فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے سنبھال لیا وہ جعفر طیار جڑے جناب جنگ خیبر دے موقع تے حضور نے ایمان لے آئے نا حضور کو آئے کہ حضور نے فرمایا اے فیصلہ کرنا مشکل ہے
کہ خیبر دی زیادہ خوشی یا جعفر طیار دیان دی زیادہ خوشی؟ حضور نے کون تشریف لے آئے اور 1 سال بعد موتاوٹ بھیج دیتا حضور نے اور حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا جعفر امام الانبیاء دی چشمان مبارک چ آنسو جاری. حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. ہن امام الانبیاء دا سنو. امام الانبیاء نے فرمایا سین نالے صلی علی سیف من سیوف اللہ. اس سین نالے صلی علی فرمایا صلی علی سیف من سیوف اللہ. فرمایا اللہ نے انہیں اپنی تلوار بے نیام کر دیتی. خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی. قوم نو اے دسو کہ جشن بہارا آ رہی اور جناب اے میٹنگ کرو کہ جناب اسی کس طرح انہوں عیاشی مبتلا کرنا. اسی جناب میلیاں دے نام تے ٹھیلیاں دے نام تے قوم نو نچن اور ٹپن اور موسیقی تے لانا. اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ موتا دے مقام وچ 8 تلواراں ٹٹیاں. 8 تلواراں ٹٹیاں. حضرت خالد بن ولید نے جناب 3000 یا 4000 دے نال 1 لاکھ دا مقابلہ کیتا. حضرت خالد بن ولید نے بہرحال حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے خاطر لکھیا فرمایا خالد 60 بندے نال جنگ لڑدا رہیا تو کی کیتا. جڑا حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھیا نا پڑھن سنن والا تے جناب ایمان تازہ کرنے والا. فرمایا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. میرے حبیب کے غلاموں ایک ہو کے 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا. میں دیکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا. اے ہے اسلام. لیکن اور جناب مسٹر چپس پڑے ہون نا تے جناب جنہاں دی جناب علاج لندن وچ ہوندے ہون تے جناب جنہاں دی لتاں ایتھے کمتی ہون کہ جناب وہ کانپتی کمپٹی ہو جن کی ان کو کیا پتا ہو کہ اسلام کیا ہے. ان کو اسلام کے مزاج کا کیا پتا ہو. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب قرب قیامت ایسا ایک وقت آئے گا میرے حبیب کے غلاموں تم پر کہ جناب کافر ایسے تم پر ٹوٹیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں. ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے فلاں تو کر لے فلاں تو کر لے. ایسا ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہے. کیا تقسیم کی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے افغانستان کو تو پکڑ لے کشمیر کو میں پکڑ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے فلسطین کو تو پکڑ لے غزہ کو میں پکڑ ہوئی ہے. اور اس لیے میرے آقا نے مولا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں. ایسے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں بڑی تمہاری تعداد ہوگی بڑی تعداد ہوگی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ. حضور وہن کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لغت عرب میں پہلی دفعہ ہم نے وہن لا. کہا حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف تمہیں لے ڈوبے. یہی بات ہے نا اور کیا ہے؟ دنیا کی عیاشیاں دنیا کی بدماشیاں یہی جناب ہے. اگر یہ سارا کچھ چھین لیا جائے آج صبح تیار ہے صبح جناب قوم تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی باتیں اگر جی ایچ کیو میں ایک دفعہ بیان ہو جائے تو ہمارے فوجی بغیر ہتھیاروں کے نا فلسطین کی طرف چل پڑے. لیکن جب قوم کو اداکاروں اور گویوں کے گانے سنائے جائیں گے نا پھر قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوگی. ہاں جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے پھر تو حضرت جناب صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے آگے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے قراء بڑے بڑے حفاظ رکھے ہوتے اور جب سامنے عیسائی فوج آتی تو ان کو کہتا ہے پڑھو حضور کی حدیثیں قرآن پڑھو ذرا جہاد والی آیتیں پڑھو مسلمانوں کا جناب جذبہ اور جناب جذبہ جہاد ابھارو. تو جب قاری سورہ توبہ شروع کرتے برات من اللہ و رسولہ تو پھر مسلمان ایسے کر جاتے. یہ تو تاریخ میں واقع موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران کی فتح کے لیے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ فیصلہ کیا فرمایا جب میں تیسری باری اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گا نا پھر فوج پر حملہ کرنا ہے. تو حضرت جناب حضرت کاکا کا تعارف ہے یعنی قوم کو تو تعارف ہے چھکا مارا ہے. قوم کو تو یہ پتا ہے نا جناب کہاں سے جناب آئس کریم اور کہاں سے پتا. قوم کو کیا بتاؤ لے دے کے نے تاریخ سے یہ ہے یاد اورنگزیب جفاگر تھا ہندو کش تھا ظالم تھا. یہی پڑھایا گیا ہے نا یہی پڑھایا گیا ہے اور کیا پڑھایا گیا ہے. اگر ان کو پڑھایا جاتا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا.
ہماری زندگیوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جب ایسے نوجوانوں کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے نا حضور کی محبت میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پورا کفر ڈرتا ہے کہ ہم نے تو اربوں روپے لگائے ہیں اس قوم کو بے حیا بنانے کے لیے، اس قوم کو جناب حضور کی محبت سے دور کرنے کے لیے، اور یہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، اتنی انویسٹمنٹ کر دی، باہر سے لوگ لائے اور جناب طوفان بدتمیزی بے حیائی اور بے شرمی کے ایک جناب طوفان برپا کر دیے، سونامی برپا کر دیے، پھر بھی یہ قوم کہتی ہے یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح میر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔